اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم نے آپ کی کلاس ختم کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ان کی پرورش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخاری شریف میں ایک حدیث روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ دینار کے عوض چرایا کرتا تھا، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی ابتدائی زندگی میں بکریاں چرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی کہ حرب فجار کا مارکہ بھی ہوا۔ یہ پہلی لڑائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ عربوں میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان میں حرب فجار سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک تھی۔ یہ لڑائی قریش اور کیس کے قبیلوں کے مابین ہوئی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں شرکت کی۔ آل ہاشم کے علم تلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ چونکہ قریش اس جنگ پہ حق پر تھے اور خاندان کی عزت اور معرفت کے حاملے میں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی۔ لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قوموں میں شجاعت کی آبیاری اور حمیت وغیرہ کی ترویج کے لیے جنگ ایک مفید اور ناگزیر کام ہے، لیکن بہت سی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنگ کی طرف آمادہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ صلح اور آشتی کا دامن تھام کر انسانیت کو ترقی اور یگانگت سے ہمکنار کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ جنگ فجار سے جب لوگ واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان ہاشم کے سربراہ زبیر بن عبد المطلب نے صلح کی تجویز پیش کی، جسے سب نے اچھی نگاہ سے دیکھا۔ تو اس وقت جو ان کی جنگ میں امن کا جو معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں جو معاہدے میں شرائط تھی وہ یہ تھیں: نمبر 1، ہم بے امنی کو دور کریں گے۔ نمبر 2، مظلوموں اور غریبوں کی مدد کریں گے۔ اور نمبر 3، مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے اور اپنے عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور اگر آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ عرب اور خصوصاً قریش صدیوں سے تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کو بھی کسب معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ آپ نے خاندانی پیشہ اپنایا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ بھی حاصل تھا، جیسے کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اس لیے مالدار لوگ منافع کی شرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمایہ دیتے تھے۔ آپ نہایت محنت اور دیانت کے ساتھ ان کا کام کرتے۔ تجارت کی غرض سے شام، بصرہ اور یمن کے آپ نے متعدد سفر کیے۔ آپ کی دیانت اور امانت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور آپ نے کے ساتھ تجارتی معاملات کرنے والوں کی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تجارتی اصولوں کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ تاجر کے محاسن اخلاق میں سب سے نادر مثال ایفائے عہد اور اتمام وعدہ کی ہو سکتی ہیں، لیکن منصب رسالت سے پہلے مکہ کا یہ تاجر جو صادق و امین کے القاب سے جانا جاتا تھا، اس میں اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی الحماء بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں نے حضور سے کوئی تجارت کا معاملہ کیا تھا، کچھ معاملہ طے پا چکا تھا اور کچھ طے کرنا باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر آپ باقی معاملہ طے کرتا ہوں۔ اتفاق سے میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ تیسرے دن وعدہ گاہ پر پہنچا تو حضور کو اسی جگہ کھڑے پایا۔ ایک صحابی حضرت صاحب کا بیان ہے کہ حضور میرے شریک تجارت تھے، لیکن معاملہ ہمیشہ صاف رکھا کرتے تھے۔ حضرت کے تجارتی تجربات اور دیانتداری کا شعر سن کر خاندان قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کا ایک غلام تھا میسرہ، تو اس نے آ کر خدیجہ سے درخواست کی کہ آپ، یہ بندہ بڑا ایماندار اور صادق امین ہے، بڑی بہترین اور نفع بخش تجارت کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنا مال سامان تجارت دیا کریں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا سامان تجارت کے غرض سے شام لے جائیے، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ نے منظور کر لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر بصرہ روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا، اور جس نے واپس آ کر اپنے مالکوں کو آپ کی دیانت کے مشاہدے سے آگاہ کیا گیا۔ پہلے بھی وہ تعریفیں کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اس تجارت میں آپ کا شریک سفر رہا تو بڑا حیران ہوا گیا، اور اس نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں سے آپ کو بتایا۔ تو انہی خوبیوں اور صلاحیتوں اور دیانتداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں کہ پھر اس نے اپنی سہیلی کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کا پیغام بھجوایا۔ تو جب آپ کی سہیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح کو لے کر آئی تو آپ نے کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو پھر آپ نے اس نکاح کا ذکر حضرت اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کیا۔ حضرت ابو طالب نے بھی مان لیا۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہو رہا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان تھے، لیکن چونکہ وہ عورت ایک مالدار عورت تھی، سابقہ 2 شوہروں والی تھی، پہلے بھی اس کے 2 شوہر تھے، اس کے میں سے بچے بھی تھے، تو حضرت ابو طالب نے اس نکاح پر راضی ہو گئے اور انہوں نے آ کر نکاح پڑھایا۔ اور اس کے بعد یہ شادی سفر تجارت سے حضور کی واپسی کے 2 مہینے 25 دن بعد وقوع پذیر ہوئی تھی۔ حضور کی عمر کا 35واں سال تھا۔ قریش نے یہ خانہ کعبہ، یہ مکہ معظمہ کی زندگی کی ابتدائی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو ابتدائی میں حال آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ابھی عمر 35واں سال تھا کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ چکی تھیں۔ تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تاکہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے۔ لیکن جب حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔ خاندان قریش کے سب سے معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے پھر ایک تجویز پیش کی کہ آپ لڑائی نہ لڑیں، کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں آئے وہی سارس قرار دے دیا جائے گا۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ دوسرے دن قبائل کے معززین موقع پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس پر لوگوں کی نظر پڑی
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروقار شخصیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے خانہ کعبہ پر پہنچے ہوئے تھے، تو اس پہ اس شرط کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہی اب حجر اسود کو نصب کرنے کا کام انجام دیں۔ آپ نے پسند نہ فرمایا کہ آپ تنہا اس شرف سے بہرور ہوں، چنانچہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور چادر میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کو اپنا اپنا ایک سردار منتخب کرنے کو کہا۔ جب سردار منتخب ہو کر آ گئے تو آپ نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، اور جب سرداروں نے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر اٹھائیں، اور جب چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گئی تو پھر آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں مبارک سے اٹھا کر اسی جگہ نصب کیا۔ یہ تھا حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اب آ جاتے ہیں وہ کام، اس ذمہ داری جو آپ کی زندگی میں ایک انمول قسم کی ایک ذمہ داری آنی تھی، نبوت کا ملنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے بھی آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، نہ کبھی محفل میں اٹینڈ کرتے، نہ کسی دوستی کو زیادہ رکھتے، خاموشی کے ساتھ جب بھی وقت ملتا تھا تو آپ گائے بگائے غار حرا میں جا کر ریاضت کیا کرتے تھے۔ یہ غار حرا جو ہے یہ خانہ کعبہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک بہت بڑی پہاڑی ہے۔ تو جب آپ کام سے فارغ ہوا کرتے تھے تو پھر آپ اسی غار حرا میں جا کر ریاضت کیا کرتے تھے۔ اب انبیاء علیہ السلام کو جو خصوصیات عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی مکالمہ الہی کی ایک صورت وحی ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہے مخفی طور پر صورت کے ساتھ کسی بات کا بتا دینا، یعنی وحی کا جو معنی ہے خاموشی کے ساتھ کسی بات کا بتا دینا ہوتا ہے، اور وہ خاموشی کی بات کون اگر بتاتے ہیں؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ اور صورت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات وحی کی صورت میں دل میں آئے وہ کسی پیشگی خیالات کی ترتیب کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ ایک دم غیب سے اس کا علم ہو جائے۔ اہل لغت نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں: اشارہ کرنا، لکھ دینا، پیغام دینا، دوسروں سے چھپا کر کسی سے چپ کے بات کرنا۔ اور دینی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ کلمہ الہیہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام نبیوں پر لے کر آتے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت اعظم سے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور قیامت تک وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ منصب نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کو مناسب خیال نہیں کرتے تھے۔ آپ بتوں کی عبادت سے نفرت کرتے تھے اور اصل حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے۔ اگرچہ آپ نے اپنے بچپن اور شباب ایسے سماج میں گزارا جو جملہ خرابیوں کا گڑھ تھا، لیکن قدرت نے آپ کو ایسی فطرت سلیمہ اور نیک سرشتی عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اس ماحول سے کوئی اثر قبول نہیں کیا، اور نبوت سے پہلے بھی آپ نے ایک متوازن اور قابل رشک زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر سنجیدہ باتوں، کھیل تماشے، راگ رنگ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت زیادہ خلوت پسند ہوتی گئی، اور آپ نے یہ طریقہ خلوت پسند کہتے ہیں تنہائی، یہ طریقہ اختیار فرما لیا کہ سامان خوردنوش لے کر اکثر مکہ سے باہر حرا نامی پہاڑی پر ایک غار میں تشریف لے جاتے اور تنہائی کے عالم میں کئی دن عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی دوران پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، یعنی جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بعینی وہی عمل طور پر پیش آ جاتا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی اور آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں مقیم تھے، 610 عیسوی کے رمضان مبارک کی ایک رات، اکثر روایات کے مطابق 27 رمضان مبارک کو دفتن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمودار ہو کر فرمایا اقرأ، یعنی پڑھیے۔
آپ نے فرمایا مانا بیکار ہی، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سے لپیٹا اور زور سے بھینچا، اور پھر اس مقام میں مانکا کا اعادہ ہوا، گویا بار وحی کے اٹھانے کے لیے جن قوتوں کی ضرورت تھی وہ اللہ پاک کی طرف سے ملکوتی واسطے سے بشری جسم میں پوری طرح صلاحیت کر دی گئیں، اور تیسری بار کی تکرار کے بعد 5 آیاتیں اقرا سے لے کر معلم یلم تک پڑھ دی گئیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو میں اس واقعے کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں سال تک، جب 40 سال پورے ہوئے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بار اٹھانے کے لیے ذمہ داری دی گئی۔ 40 سال تک اللہ پاک نے اپنے اس بندے کو ہر انداز سے جانچا پرکھا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اور اس کے بارے میں جب آپ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کا پھوپھی ذات ایک بھائی تھا ورقہ بن نوفل، تو اس نے رسول اکرم اس وقت اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس بندے کا خیال رکھنا، اس کو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے، اس کا میں نے ماتھا پڑھ لیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پہلے سے کچھ علم تھا کہ آپ پر اللہ پاک بہت بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں، اور ورقہ بن نوفل اتنے تک کہا تھا کہ اگر میں، یہ عیسائی پادری تھا، کہ اگر میں ان کے دور میں زندہ رہا تو ان پر ایمان بھی لے آؤں گا۔ تو اس سے پہلے یہ اثرات تھے، تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اکثر اوقات غار حرا آیا کرتی تھیں کھانا لے کر،